الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمین یا رب العالمین۔ حضرت کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی بڑائی اس رب العالمین کے لیے ہے جو ہم سب کا رب ہے، جو ہم سب کو پالنے والا ہے۔ سامع کرام، آپ سب کے سامنے سورۃ آل عمران آیت نمبر 103 کی تلاوت کی گئی ہے، اور اللہ قرآن میں مسلمانوں کو ایک جٹ کرنے کے لیے، مسلمانوں کو ایک صف میں کھڑے ہونے کے لیے اللہ بار بار کہتا ہے۔ آج اللہ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ آپ سب کے سامنے جو بھی بیان کرو وہ صاف صاف اور صحیح صحیح بیان کرو، آمین۔ سامع کرام، جیسا کہ ہم سب کو پتا ہے کہ ہم لوگ اللہ کو مانتے ہیں، اور ہم لوگ اللہ کو اس طریقے سے نہیں مانتے جس طریقے سے اور لوگ مانتے ہیں۔ یعنی مسلمان کا جو ایمان ہے وہ ایمان بالغیب ہے۔ ایمان بالغیب مطلب وہ سچائی، وہ ٹروتھ جس کو ہم آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، لیکن ہم اس کو ایسے مانتے ہیں، ہم اس پر ایسے ایمان رکھتے ہیں جیسا کہ وہ صحیح میں ہے، اور وہ ہے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم اللہ کو ایسے مانو، تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ ہم کہیں بھی رہیں، ہمیں اللہ کا خوف یا اللہ کا ڈر یا ساتھ ہی ساتھ اللہ کی محبت ہمیں اس طریقے سے مجبور کر دے کہ ہم ہر وقت اللہ کو یاد کریں۔ اسی بنا پر، اسی بیسس پر اللہ فرماتا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اور اللہ کی رسی کو تھام لو اور تم فرقوں میں نہ بٹ جاؤ۔ پھر اللہ آگے پر فرماتا ہے، وہ وقت یاد کرو کہ جب تم ایک دوسرے کے جانے دشمن تھے۔ پھر اللہ کہتا ہے وہ اللہ ہی ہے جو تمہارے سارے نفرتوں کو ختم کر دیا اور تمہیں بھائی بھائی بنا دیا۔ یہ کس کی بات ہو رہی؟ یہ کنٹمپریری ابھی کی بات بھی ہو رہی ہے، اور تا قیامت تک کی بات بھی ہوگی، اور خاص طور پر صحابہ کے بارے بات ہو رہی ہے۔ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پر جو قبیلے تھے، ایک قبیلہ دوسرا قبائل کا بہت بجانے دشمن تھا، ان لوگ صرف وہاں پر مار ہوتا تھا۔ صرف اگر کوئی کسی کے کنویں میں تھوڑا پانی پی لیا تو اس بنا پر اتنا قتل و غارت ہوتا تھا کہ پشت با پشت وہ جھگڑا، وہ لڑائی ہوتا رہتا تھا، اور وہ ختم 500 سال تک ختم نہیں ہوتا تھا۔ یہاں تک اتنی برائی تھی، اتنی نفرت تھی سب کے لیے۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ وہی ہے جو تمہارے تفرقوں میں، تم لوگ جو ایک دوسرے سے بٹے ہوئے تھے، آج سے بٹے نہیں، تم ایک دوسرے سے بہت نفرت کرتے تھے، لیکن اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا۔ اور کیسے؟ تمہارے دل میں جو دوسروں کے لیے بغض تھا، کینہ تھا، وہ باہر نکال کے پھینک دیا، اور تم سب کو ایمان سے نوازا۔ پھر اللہ کیا کہتا ہے کہ اور پہلے اس کو کمپلیٹ کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ ہم سب کو کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے رسی کو تھام لیں۔
تو اگر بات یہ ہے کہ اللہ کا رسی کیا ہے، اللہ کا روپ کیا ہے، اللہ کا روپ یہ قرآن ہے. یعنی آپ کہیں پر جائیں، کسی ورلڈ کے کونے میں جائیں، دنیا میں کسی گلی کوشے میں جائیں، چاہے آپ کسی فرقے میں جائیں، آپ چاہے اہل حدیث میں جائیں، آپ چاہے دیوبندی میں جائیں، آپ چاہے بریلوی میں جائیں، آپ چاہے ناصری میں جائیں، آپ چاہے کسی بھی کونے میں جائیں، کسی مسلمان کو آپ پوچھیں کہ آپ کے نزدیک سب سے بہترین کتاب کیا ہے، تو اس کے ذہن میں کیا آئے گا؟ وہ آپ کو کیا بولے گا؟ قرآن. یہ بات عام ہے. یعنی وہ آپ سے اس بات سے نہیں جھگڑے گا، وہ نہیں کہے گا کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں. سب کوئی کہیں گے یہ بات. لیکن میرا سوال یہ ہے، کہنا اور عمل کرنے میں فرق کہاں آتا ہے؟ ہر ایک مسلمان چاہے وہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، وہ سب گرو سے کہے گا کہ ہم اللہ کی کتاب کو مانتے ہیں، اور سب کے اپنے اپنے کلیمز ہیں. لیکن جب اللہ فرماتا ہے کہ تم ایک دوسرے سے فرقوں میں مت بٹ جاؤ، تو ذرا آپ غور فکر کریں کہ مسلمان اتنا فرقہ میں کیوں بٹا ہوا ہے. اور جو اللہ صاف کہہ رہا ہے کہ تم میں سے جو لوگ فرقے میں بٹے ہوئے تھے، اللہ نے ان کے بغض کو ختم کر دیا. تو ذرا غور کرے، کیا ابھی مسلمان جو ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں فرقے کے نام پر، کیا وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں؟ نہیں. یہاں تک کہ ایک دوسرے سے اتنی نفرت کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ نماز بھی پڑھنے کے قائل نہیں ہے. یہاں تک کہ بہت لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ اس فرقے کے ساتھ رہیں تو آپ ڈرین تھے، آپ جہنم میں جلنے والے ہیں. ذرا غور کریں کہ اللہ تو کہہ رہا ہے یہ چیز کہ تم فرقے میں مت بٹ جاؤ، لیکن مسلمان وہی کر رہا ہے جو ہم لوگوں کو منع کر رہے تھے. ایسا کیوں ہے؟ لوگ اس بات کے دلائل دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ میری امتوں میں 72 فرقے ہوں گے، اور اس میں سے صرف ایک فرقہ جنت میں جائے گا. اب اسی بنا پر لوگ کہہ رہے ہیں ارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ امت میں 72-73 فرقے ہوں گے، اسی لیے اتنا فرقہ. جسٹ تھنک واٹ کائنڈ آف تھنکنگ. کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کہا تھا کہ تم فرقوں میں بٹ جاؤ؟ اس لیے کہا گیا تھا کہ تم فرقے مت بناؤ، تم ایک دوسرے سے نفرت مت کرو، تم ایک دوسرے سے محبت کر پاؤ. یعنی تم کو سب سے پہلے یہ چیز کہہ دیا، ہم سب کو یہ بات پہلے سے ہی کلیئر کر دیا کہ جو مسلمان خود کو ایک جماعت سے یا ایک جماعت کا ہی بتائے گا اور یعنی اللہ کے قرآن سے ہٹ کر وہ خود کو کہے گا کہ میرا فرقہ is the best، پھر وہ اس چیز میں پھنس گیا کہ فرقے میں کچھ فرقہ جائیں گے، کہاں پر نہیں. ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ اللہ خود کہتے ہیں، اس کے بعد اللہ کہتے ہیں وہ لوگ علم آ جانے کے بعد، اللہ کے کلام آ جانے کے بعد ایک دوسرے میں اختلاف پیدا کر گئے، اور اس لیے وہ فرقہ بنا گئے. یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہ اہل کتاب یعنی جوز اور کرسچن کی بات ہو رہی ہے. یعنی جب ان لوگوں کے پاس انجیل، زبور اور تورات آیا، اس کے بعد بہت علم ہے. وہ اللہ خود کہتے ہیں انہیں کہ the people of ink، یعنی وہ لوگ اتنا لکھتے تھے کہ ان کا جو ہاتھ صرف انک پین میں صرف ڈوبا ہوا رہتا تھا. اس کے بعد بھی اللہ کہہ رہے ہیں کہ علم آ جانے کے بعد وہ تفرق کر گئے، وہ اللہ کے روب سے، وہ اللہ کے علم سے ہٹ گئے، اور وہ لوگ فرقہ بنا لیے. ایسا کیوں ہوا؟ ایسا اس لیے ہوا کہ جب صرف ہم علم پر دھیان دیں گے، صرف ہم یہ کہیں گے کہ نہیں صرف ہمیں نماز ایسے پڑھنا ہے، ہمیں قرآن ایسے پڑھنا ہے، ہمیں اپنے مسائل ایسے کرنے ہیں. یعنی ہم کیا بول رہے ہیں؟
یعنی رول اور ریگولیشن کو زیادہ اسٹرکٹ بنا لیں گے ہم. اور یہ نئی بات نہیں ہے, یہ اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے. وہ لوگ اپنے رولز کو اس طریقے سے چینج کیا اپنے لیے. کس یعنی اللہ نے کہا کہ تم یہ کرو تو وہ بھی کرنا شروع کر دیے. تب اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم اللہ کے علم سے کھیل کرو گے تو اللہ تمہیں ایسے ڈیویٹ کر دے گا کہ تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. تو ہم ایک دوسرے سے یہ سوال پوچھیں کہ کیا ہم ایک دوسرے سے اسی لیے نفرت کر رہے ہیں کہ وہ دوسرے فرقے کا ہے؟ کیا ہم ایک دوسرے سے اس لیے نفرت کر رہے ہیں وہ اس طریقے سے نماز پڑھ رہا ہے؟ کیا ہم ایک دوسرے سے اسی لیے نفرت کر رہے ہیں کہ وہ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھ رہا ہے؟ کیا ہم ایک دوسرے سے اسی لیے نفرت کر رہے ہیں کہ وہ یا رسول اللہ وہ بولتا ہے؟ جسٹ تھنک. بالکل صحیح بات ہے کہ آپ اور ہمیں اللہ کے بتائے ہوئے قرآن اور حدیث میں بالکل چلنا ہے. لیکن آپ ذرا سوچیں کہ آپ اگر خود کو اتنا اسٹانچ, اتنا زیادہ کٹر بنا لیں گے کہ آپ اپنے مسلمان بھائیوں سے اس لیے بات نہیں کر رہے ہیں یا آپ اس کے ساتھ اس لیے نماز نہیں پڑھ رہے ہیں کیونکہ وہ دوسرے فرقے سے ہے, دیٹ مینس آپ قرآن میں نہیں چل رہے ہیں. قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ کوئی بھی مسلمان, اللہ کے رسول نے خود فرمایا ہے کہ ایک مسلمان کا جسم ایسا ہے کہ اگر جسم کے کسی کونے میں اگر زخم ہو, اگر درد ہو تو گویا کہ سارا جسم ہی درد میں مشغول ہو جائے گا. اللہ کے رسول نے یہ کہا. اور یہاں تک کہ اللہ نے قرآن میں یہ کہا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ, کہ اے لوگو, اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اے مسلمانوں, اے لوگوں یعنی ساری انسانیت کو کہہ رہا ہے, اے لوگوں ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا, ایک نفس سے پیدا کیا. اور اللہ پھر فرماتا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. یعنی اے لوگو, ہم نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا اور تم میں سے قبائلوں میں بانٹ دیا تاکہ تم ایک دوسرے کو سمجھ پاؤ, اپنے ڈفرینسز کو سمجھ پاؤ, اپنے اختلاف کو سمجھ پاؤ اور اس پر لڑو نہیں, اس پر غور و فکر کرو کہ اگر ہم میں اور اس میں اگر اختلاف ہے تو کیوں ہے, اور ہم اس اختلاف کو کیسے دور رکھ پائیں گے, ہم کیا کریں گے کہ ہم اس سے ساری پرابلمز دور ہو جائے. پھر اللہ کہتے ہیں اللہ کے نزدیک ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, یعنی اللہ کے نزدیک سب سے بہتر وہ ہے جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہو. اس کا مطلب ہم مسلمانوں کو اتنا ٹالرنٹ, اتنا سہنشیلتا ہمیں ہونا پڑے گا کہ سامنے والا کسی بھی مذہب کا ہو یا کسی بھی فرقہ کا ہو, ہم اس سے نفرت نہیں کریں. ہاں, آپ اس سے ڈیبیٹ کریں. اللہ خود قرآن میں کہتا ہے کہ اہل علم وہ ہے کہ جو لوگوں سے بات کرتا ہے اچھی طریقوں سے, یعنی وہ اللہ کے قرآن کے طرف لوگوں کو حسن سلوک, اچھے وقتہ سے, اچھے باتوں سے وہ اللہ کے طرف لوگوں کو بلاتا ہے. پھر اللہ کہتے ہیں کہ اور تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائے اور نیک کاموں کا حکم کرے اور برے کاموں سے روکے. یعنی اللہ ہم سے یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں ہر ایک مسلمانوں سے کہ تم میں سے ایک ایسے گروہ ہوں جو لوگوں کو برے کاموں سے روکے اور اچھے کاموں کی ترغیب کرے. اب ذرا ہم تھنک کریں گے اس بات پر کہ اگر ہم خود ہی مسلمان خود ہی اگر لڑائی کریں گے چھوٹے موٹے اختلاف کے لیے,
تو آپ بتائیے کیا ہم نے لوگوں کو ہم کیا بتائیں گے؟ ایسے ایسے لوگ ہیں ابھی جو مسلمانوں سے اس لیے دور بھاگ رہے ہیں کہ ارے یہ لوگ اتنا کٹر ہے، یہ لوگ اتنا استونچ ہے کہ اپنے ہی بھائی سے اتنا نفرت کر رہا ہے، اپنے مسلمان بھائی بہن سے یہ اتنا نفرت کر رہا ہے، تو ہم اس کی بات کیوں سنیں گے؟ بات صحیح ہے۔ جب ہم اپنے ہی گھر کو ٹھیک نہیں کر پائیں گے، جب ہم اپنے ہی اہل و عیال کو ٹھیک نہیں کر پائیں گے، تو کیا ہم میں وہ کیپیبلٹی ہوگا کہ لوگ میری بات سنیں گے؟ اور اللہ قرآن میں فرماتا سورہ صف میں، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، کہ اے ایمان والو تم ایسی بات کیوں کہتے ہو جو خود تم عمل نہیں کرتے؟ یعنی اگر ہم دوسرے کو اچھی بات بتانے کے لیے سوچ رہے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں اس ساری اچھی باتوں میں عمل کرنی پڑے گی۔ اگر ہم خود عمل نہیں کر رہے ہیں، دیٹس مین کہ ہم کسی کو بول نہیں پائیں گے کہ آپ اس چیز سے بچیں، کیونکہ بہت سارے لوگ آپ کو دیکھتے ہوں گے جو ممبروں پہ کھڑے ہو کر اور بھی سارے جلسوں میں کھڑے ہو کر بہت اچھی بات بولتے ہیں، بہت اچھی بات بولتے ہیں، لیکن جب خود کے بارے میں آتا ہے تو سب ٹائٹ فس، اور لوگ اس کا مثال دیتے ہیں کہ یہ لوگ ایسا ہی ہے کہ صرف وہ بولتا ہے لیکن خود عمل نہیں کرتا۔ یہ بات بہت حد تک صحیح ہے، اور یہ کیا ہو رہا ہے کہ لوگ اسی لیے اسلام سے اور قرآن سے بھاگ رہے ہیں۔ پتہ ایک بات، صرف اگر کوئی اس قرآن کو پڑھ رہا ہے اور اس پر عمل کر رہا ہے اور لوگوں کو بتا رہا ہے اور قرآن کو پڑھا رہا ہے، وہ تو صحیح اچھا ہے، لیکن کوئی ایک انسان اپنے کاموں سے کہ اگر وہ کسی دکان میں گیا اور اس کو ایکسٹرا پیسہ اس کے کسٹمر نے دیا ایکسٹرا، تو وہ اس بنا پر اس کو لوٹا دیا کال کر کہ آئیے آپ کا ایکسٹرا پیسہ آ گیا ہے، آپ اس کو لے لیجئے۔ اور جب وہ اس کا کسٹمر پوچھتا ہے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، تو وہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ کا خوف ہے، اگر میں آپ کا یہ ایکسٹرا پیسہ رکھ لیتا تو کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے میں کیا جواب دیتا۔ اب دیکھیے یہ کتنا بڑا حسن سلوک ہے۔ اس سے کیا پتا چلا؟ وہ انسان سوچنے میں مجبور ہو جائے گا کہ اس انسان کو کہاں سے یہ گائیڈنس ملا ہے، اس انسان کو اتنا بہترین ڈسپلن کس نے سکھایا ہے کہ جو وہ غیب میں تھا وہ اسے کوئی دیکھ نہیں رہا تھا، اگر وہ ایکسٹرا پیسہ اپنے جیب میں رکھ لیتا تو کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑ پاتا، نہ لا نہ پولیس نہ کوئی کچھ نہیں، لیکن پھر بھی یہ انسان اتنا زیادہ سیلف کنونسڈ ہے کہ ہم سچ میں رہیں گے، ہم جو ہے یہ ایکسٹرا پیسہ نہیں رکھیں کیونکہ مجھے اللہ کا خوف ہے۔ اور یہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اور خاص طور پر اگر کسی زمین آج مسلمان اپنے بھائی کا قتل کر رہے، کس بنا پر؟ ایک چھوٹے سے ایک بتے زمین کو لے کر بھائی بہن کاٹ مار کر رہے ہیں۔ جسٹ تھنک، اگر وہ بھائی کے اندر اتنا اللہ کا خوف ہو کہ ہم ایک بتا بھی میرے بھائی کا ایکسٹرا زمین لیں تو اللہ کے یہاں مجھے کیسے اللہ کو میں منہ دکھاؤں گا۔ جسٹ تھنک، اگر ایسے مسلمان سوچنے لگ جائے تو پتا ہے اس کو قرآن ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو لوگوں سے یہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اسلام از دا بیسٹ ریلیجن ان دا ارتھ۔ وہ اسلام کو جب اس ساری اسلامک ٹیچنگ کو جب وہ فالو کرے گا ہر ایک مسلمان، تو خود ہی لوگ سوچنے میں مجبور ہو جائیں گے کہ یہ کیسے لوگ ہیں جن کا کسی کو خوف نہیں ہے لیکن وہ سارے برائیوں سے اس لیے دور ہے تاکہ وہ اللہ کے یہاں اس کا مقام بہتر ہو۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر ہم چاہ رہے ہیں کہ اس برائی سے، اس فرقے والا اچھی چیز سے دور ہو جائے،
تو ہمیں دوسرے سے سوال پوچھنے سے اچھا ہم خود سے سوال پوچھیں کہ ہم اس قرآن میں چلنے کے لیے کتنی مشقت کر رہے ہیں. اور یہ بہت بڑی بات، یہ بہت دور کی بات نہیں ہے. یعنی ہر چیز میں چیٹنگ کرنا سب کو پتا ہے کہ اگر ہم ایک ذرہ برابر بھی چیٹنگ کریں تو وہ بڑا گناہ ہے. اگر ہم اس چیز کو بڑا گناہ سمجھ کر اس پر عمل کر لیں تو واللہ ہمیں وہ چیز کا مقام ملے گا جو ہم خود نہیں سوچتے. اور لاسٹ تھنگ، ہم سارے نوجوان سے یہ بولتے ہیں کہ نوجوان اگر کوئی چیز کر رہا ہے تو ایچ اینڈ ایوری لوگ اسے دیکھتا ہے، اسے غور و فکر کرتا ہے. اگر آپ اپنے اسلامک ٹیچنگ کو جو قرآن نے ہم نے دیا ہے، اگر اس چیز کو فالو کرے کہ ہم بری بات نہ کریں، ہم لوگ کے لیے برے چیز نہ بولے، ہم اس کی بات یہاں نہیں کرے، ہم جو ہے اور سارے لوگ اور جو بھی ہے ان کے بارے غلط بات نہ کرے اور خاص پر گالی نہ دیں، تو ہمیں لوگ اس طریقے سے دیکھیں گے، بولے کہ بھائی یہ تو اتنا کم ایج ہے لیکن یہ اتنا اچھا بیہیویئر ہے اس کا. تو وی کین لیو دس قرآن، اس قرآن کو ہم جی سکتے ہیں. شرط یہ ہے کہ ہم خود کو بدلنا چاہتے ہیں. یعنی آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ یا رب العالمین ہمیں کہنے سننے زیادہ بند کرنے کی توفیق عطا فرما. بارک اللہ قرآن حکیم و نفعنا بالآیات والذکر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم. أما بعد، قال الله عز وجل في القرآن الحكيم بعد أن نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد